الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں دوستوں کے لیے طریقہ نماز لے کر آیا ہوں۔ سب دوستوں کو اچھی طریقے سے طریقہ سیکھنے دینا چاہیے۔ جو سیکھے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سکھا دیا، اور جو نہیں سیکھے ہوئے وہ سیکھ لے۔ انشاءاللہ میرے اس ویڈیو سے سب کو فائدہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ سیکھے ہوئے نہیں ہیں اور جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے رہیں، اللہ تبارک کو سجدہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا، ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ نماز قائم کرتے وقت یہ نیت کرنا کافی ہے کہ میں اتنی رکعتیں ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ نماز با جماعت میں امام کی اقتدا ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر عربی نہ آتی ہو تو نیت مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے اگر یہ آیت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ یکسوئی مدد ملے گی۔ یہ آیت پڑھنا نیت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے۔ اللہم انی وجہت وجہی للذین فطروا السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ: میں نے اپنے آپ کو اس کا ہو کر ایسی ذات کے سامنے پیش کر دیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک، اور عورتوں کی نماز الگ ہے۔ عورت اپنے سینوں پر باندھے گی، عورت اپنے ہاتھ چھاتی پر باندھے گی، اور مرد اپنے ہاتھ ناف پر باندھے گا یا ناف سے نیچے۔ اس بات میں بھی اختلاف ہے، مختلف قسمیں آئی ہیں، لیکن فقہ حنفیہ کے مطابق امام ابو حنیفہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے کہ ناف پر ہاتھ باندھے یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھ لو، ایک سنت 100 شہیدوں کا ثواب ہے، کوئی سنت رائے گا نہ جائے۔ پر کسی نے ہاتھ کھول لیے، کسی نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، یا کسی نے کچھ اور ہی نمونہ کر لیا، وہ سب ان کی عبادت ان سے ہی منسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفیہ کے مطابق ہمیں جو بتایا کہ ہاتھ ناف پہ باندھ لے۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو حلق بنا کر بائیں ہاتھ کے گھٹنے کو پکڑ لیں۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ لیں اور ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تیری ذات اے میرے معبود، تو ہی حمد کے لائق ہے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و اعلیٰ ہے تیری بزرگی، اور تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اگر نمازی مقتدی ہے تو اتنا ہی پڑھ کر خاموش ہو جائے، تنہا ہے تو پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد تسمیح پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ پھر رکوع کی تسبیحاں ہیں، وہ تسبیحہ بولے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا بزرگی والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا بزرگی والا۔ پھر بولے: سمیع اللہ لمن حمیدہ، اوپر اٹھ جائے۔ اس کے ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی سن لی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کری، اور مقتدی کہے: ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، اے ہمارے رب تو ہی تعریفوں کے لاحق ہے، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ اور بغیر جماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں تسمیع اور تحمید دونوں کہنا ضروری ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔
پھر سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار عالی شان عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بالا و بلند تر، پاک ہے میرا پروردگار سب سے اعلیٰ و بہتر۔ اسی طرح اللہ اکبر کی تسبیح بول کر جلسہ کرے گا۔ یہ جلسہ دو سجدوں کے درمیان تھوڑی سی دیر بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اور پہلی رکعت میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، دوسری رکعت میں ایک قیام فرمائے گا، پھر تیسری رکعت میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح چاروں رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ یاد رکھ لینا دوسرا قاعدہ واجب ہے، اگر واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لو تو آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر فرض آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو فرض یعنی کہ قیام، یعنی کہ تکبیر تحریمہ، قیام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا، اس کی حد اور لمٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ سب بارے بیان آپ کے سامنے ہوں گے۔ رکوع کرنا، رکوع کے بعد سجدہ کرنا، سجدے کے بعد آخری قاعدہ بیٹھنا، یہ سارے فرض ہیں۔ اگر فرضوں میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو نماز کی صورت چینج ہوتی ہے۔ اگر نماز کی صورت چینج ہو جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر واجب آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کا نعم البدل یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری عطیات فرض ہے، اس میں بیٹھنے کے بعد سلام پھیرنا، اس میں عطیات پڑھنا، درود پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا، دعا کے بعد سلام پھیر دینا سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی نماز۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں اسی طرح ہوتی ہے، اور 3 رکعتیں ہیں تو مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وتر واجب نماز میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو 3 رکعتوں کو بھی ہم اسی طرح ادا کریں گے، 2 قاعدوں کے ساتھ، 2 عطیاتوں کے ساتھ، اور 4 رکعتوں کی فضیلت بیان کر چکا ہوں۔ تو یہی تھی نماز اسی طرح ہوتی ہے۔ عیدین کی نماز الگ ہوتی ہے، جنازے کی نماز الگ ہوتی ہے، اور تہجد کے نماز یہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پڑھنے میں کچھ تبدیلیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سب نفلی نمازیں، سنت نمازیں اور واجب نمازیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج یہ فرض نماز تھی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو سامنے پیش کی، اچھی طریقے سے یاد کر لیں، پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔